بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ویڈیو کے ذریعے ہم کسی کا دل یا کسی کے دھرم کو تکلیف پہنچانا نہیں چاہتے، ہم تو بس اتنی کوشش کرتے ہیں کہ ہر انسان کو حقیقت کا پتہ چلے۔ یہ ویڈیو سننے کے بعد آپ خود ہی فیصلہ کیجئے صحیح یا غلط۔ پلیز لائک، کامنٹ اینڈ سبسکرائب۔ میں نوجوانوں سے داد لوں گا اور بزرگوں سے دعا لیتا ہوں۔ دیکھیں قرآن حکیم سورۃ النحل میں شاد ہوا اموات غیر احیاء، اموات سورۃ النحل اموات غیر احیاء۔ یہ بت مردہ ہے، یہ بت مردہ ہے۔ یہ کون سا بولو کافی تھا؟ اموات یہ بت مردہ ہے، یہ بت مردہ ہے۔ اموات یہ بت مردہ ہیں، غیر احیاء یہ زندہ نہیں، یہ مردہ ہیں۔ خدا کو دو مرتبہ کھانے کی ضرورت کیا تھی؟ یہ لفظ غیر کیوں ہے؟ کیوں اگر ہوتا اموات مردہ ہیں تو انسان کے ذہن میں آ جاتا کہ کبھی زندہ تھے، آج مرے ہیں، پہلے زندہ تھے۔ میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، اگر ہوتا اموات مر کے بت مردہ ہے تو پھر انسان کے ذہن میں آ جاتا کبھی یہ پہلے زندہ تھے۔ اللہ نے تھوڑا غیر احیاء، نہ یہ پہلے زندہ تھے، نہ آج زندہ ہیں، اور نہ قیامت تک یہ زندہ رہیں گے۔ یہ پہلے بھی مردہ تھے، آج بھی مردہ ہیں، قیامت تک مردہ رہیں گے۔ اب میری روح جہاں کھڑی ہے، جہاں میری روح کھڑی ہے، آپ کو وہاں آنا پڑے گا۔ یہی سبب تھا کہ بخاری شریف میں رسول نے فرمایا تھا جنگ خیبر میں لَأُوتِيَنَّ الرَّائِدَ غَدًّا رَجُلًا يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولُهُ قَرَارًا غَيْرَ فَرَارٍ۔ مانیے کہ یہ قرار کی بھی وہی ہے، غیر فرار کی بھی یہی ہے۔ رسول نے غیر فرار کر کہا کہ میں الگ اس صلیب کو دوں گا جو نہ پہلے بھاگا ہے، نہ آج بھاگے گا، نہ قیامت بھاگے گا۔ نعرہ حیدری۔ یعنی جس کو میں کل علم دوں گا وہ ہوگا جو نہ کبھی پہلے بھاگا ہے، نہ آج بھاگے گا، اور نہ قیامت تک بھاگے گا، اس کو علم دوں گا۔ حالانکہ قرآن میں عجیب آیت ہے جنگ خیبر کے لیے۔ نوجوان رات جا کر پڑھنا سورت آل عمران کی آیت نمبر 110۔ سورت آل عمران آیت نمبر 110۔ گھبرائے نہیں میرے نوجوان، گھبرائے نہیں۔ آیت ہے 110 کس کی؟ سورت آل عمران۔ عمران نہیں، آل عمران، عمران کے اولاد کی صورت، عمران کے اولاد کی صورت۔ آیت کا نمبر ہے 110۔ میرے نام مولا علی کے ابجد کے حساب سے 110۔ نعرہ حیدری۔ لَن يَضُرُّوكُمْ إِلَّا أَذًى۔ میرے حبیب جاؤ، خیبر میں جا کر لڑو، دنیا کی کوئی طاقت تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ جا میرے حبیب جاؤ، جا کر خیبر میں یہودیوں سے لڑو، یہودی تم سے نہیں لڑے گی، تمہارا کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے۔ ہاں تھوڑی سی تکلیف ہوگی، وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ۔ اور اگر آپ سے یہودی لڑے بھی نا تو یہودی پیچھے دیکھ کر بھاگ جائیں گے۔ ایسے نہیں۔ لَن يَضُرُّوكُمْ، میرے حبیب جاؤ خیبر میں جا کر لڑو، یہودی تمہارا کوئی نقصان نہیں کہے گا، تھوڑی آپ کو تکلیف ہوگی۔ وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ۔ اور اگر آپ سے یہودی لڑے بھی نا تو یہودی پیچھے دیکھ کر بھاگ جائیں گے، یہودی بھاگیں گے۔ یہ قرآن ہے، بخاری کی حدیث نہیں ہے۔
اب میدان خیبر میں الٹا ہو رہا ہے. اللہ نے فرمایا تھا کہ یہودی بھاگ گئے، یہاں مسلمان بھاگ رہے. نعرہ حیدری. خدا فرما رہا ہے نہیں یسروک بالعذاب وَإِنْ قَاتَلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ، میں جاؤ جا کر خیبر میں لڑو، تمہارا کوئی نقصان نہیں کریں گے. اور اگر آپ سے یہودی لڑے بھی تو وہ پیچھ دے کر بھاگ جائیں گے. یہ قرآن ہے یا اللہ، یہ قرآن ہے. آپ نے خود کہا کہ اگر یہودی آپ سے لڑیں گے تو پیچھ دے کر بھاگ جائیں گے. یا اللہ یہودی تو بھاگتا ہی نہیں. نوجوانوں میرا عقیدہ ہے، نعرہ حیدری. نوجوانوں میرا عقیدہ ہے، میرا ایمان ہے کہ میرا وہ رسول جس کے اشارے سے چاند 2 ٹکڑے ہوتا ہے، اگر اشارہ کرتا تو خیبر کا دروازہ ہوتا. لیکن اللہ نے رسول نے مل کر کہا کہ اس کو 40 دن دو. کیوں؟ اگر ہوتے ایک ہی دن فتح ہوئی. کہا بھئی ہمارے جو تھے نا ان کو موقع اس نے نہیں دیا، اگر رسول موقع دیتا تو لڑتے نا. رسول نے 39 دن موقع دیا اور روزانہ یہودی کو پیچھ دے کر بھاگا جا رہے تھے. اللہ نے فرمایا تھا یہودی بھاگے گا، یہاں مسلمان بھاگ رہا ہے. اللہ نے کہا تھا یہودی بھاگے گا، یہاں مسلمان بھاگ رہا ہے. ارے جو مومن سے بھاگے وہ ہے یہودی، جو مومن سے بھاگے وہ ہے یہودی. تو جو خیبر میں یہودی سے بھاگے وہ امیر المومن کیسے بنے؟ نعرہ حیدری. بھائی گھبرا تو نہیں گے؟ گھبرائے نہیں. جہاں جہاں میری آواز آ رہی ہے دیکھیے اب ترجمہ کیا ہوگا. ترجمہ کیا ہوگا؟ یا اللہ ہمیں قائم رکھ صراط مستقیم پر. اور یا اللہ یہ صراط مستقیم ان کا ہے جن پر تو نے نعمتیں نازل کی. اور یا اللہ جن پر تو نے نعمتیں نازل کی ہیں ان پر تو نے کبھی غضب نہیں ہوا، ان پر تو نے کبھی غضب نازل نہیں کیا اور نہ کبھی وہ گمراہ ہوئے. ایک لمحے کے لیے بھی ان پر تو نے غضب نازل نہیں کیا، ایک لمحے کے لیے بھی. بات کرو تو میں قرآن کی طرف آ جاتا. یہ اعلیٰ یہ راستہ ہے ان کا جن پر تو نے نعمتیں نازل کی. اور جن پر تو نے نعمتیں نازل کی ہیں یہ کون ہے؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جن پر تو نے کبھی غضب نازل نہیں کیا، جو کبھی گمراہ نہیں ہوئے. میرے کار میں بھی 2 تفسیر پڑھی ہے. سعودی عربیہ کی جو تمہارے مذہب کا مرکز ہے، جاؤ ان سے پوچھ کر آؤ یہ کیا لکھا ہے. یہ بدل ہے، یعنی یہ وہ ہستیاں ہیں جن پر اللہ نے نعمتیں نازل کی ہیں. یہ وہ ہستیاں ہیں جن پر اللہ نے کبھی غضب نازل نہیں کیا، جو کبھی گمراہ نہیں ہوئے. اب دنیا ایسی ہے لائے کہاں سے؟ یہی تو اللہ نے ان کو رسی ڈالی ہے. مسلمانوں کسی کے پاس ہے ایسی ہستیاں جو ان پر اللہ کبھی غضبناک نہ ہوا ہو، جو کبھی گمراہ نہ ہوئے ہو. آئیے چلتا ہوں قرآن کی طرف. اب جب تک مغضوب سمجھ میں نہیں آئے گا تب تک یہ صورت الحمد سمجھ میں نہیں آئے گی. جب تک بدل سمجھ میں نہیں آئے گا تب تک مبدل بدل سمجھ میں نہیں. یا اللہ تو نے غضب کس بنا کیا؟ ارشاد ہو رہا ہے سورۃ نحل میں وَلَٰكِن مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. جس نے ایک لمحے کے لیے بھی اپنے سینے کو کھولا کفر کے لیے، جس نے ایک سیکنڈ کے لیے بھی
جس نے ایک سیکنڈ کے لیے بھی اپنے سینے کو کھولا کفر کے لیے تو اللہ نے پھر میں اللہ اس پر غضب نازل کرتا ہوں، غضب ہی نازل کروں گا، اور دوسرا اس کے لیے عذاب شدید ہے، عذاب عظیم ہے، سخت عذاب ہے۔ یعنی جو ایک سیکنڈ کے لیے بھی کافر رہا ہے، جب تک کافر رہا ہے تب تک مغضوب ہے، اور یہ ان کا راستہ نہیں ہے جو ایک لمحے کے لیے بھی کافر ہے، کافر مغضوب۔ پھر ارشاد ہوا سورۃ الفتح وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ الظَّانِينَ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْءِ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ۔ اللہ نے فرمایا کہ تاکہ اللہ عذاب نازل کرے منافقہ مردوں پر اور منافقہ عورتوں پر۔ اللہ نے یہاں عورت کو بھی نہیں چھوڑا، تاکہ اللہ عذاب نازل کرے منافق مردوں پر اور منافقہ عورتوں پر، مشرک مردوں پر اور مشرک عورتوں پر۔ اللہ نے فرمایا یہ اٹکلے کرتے ہیں، اللہ سے اٹکلے کرتے ہیں، ان کے گھیرے، یہ گھیرے میں آ گئے، خدا کے یہ گھیرے میں آ گئے، ان پر ذلت چھا گئی، یہ ذلت ان پر چھا گئی۔ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعْنَهُمْ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ اللہ نے فرمایا میں نے ان پر غضب نازل کیا، میں نے ان کا ٹھکانہ جہنم کرا دیا۔ کن کا ٹھکانہ؟ یعنی منافق مرد، منافقہ عورتیں، مشرک مرد، مشرک عورتیں، یہ مغضوب بھی ہیں، لعنتی بھی ہیں۔ غضب اللہ علیہم ولعنہم وأعد لہم جہنم، یعنی منافق مرد کے لیے اللہ نے تین الفاظ استعمال کیے کہ یہ مغضوبی ہے، لعنتی بھی ہے، جہنم بھی ہے۔ یعنی ایک لمحے کے لیے بھی مشرک رہا ہے، چاہے عورت ہو چاہے مرد ہو تو وہ مغضوب ہے، ایک لمحے کے لیے بھی چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو مغضوب رہے ہیں تو وہ جہنمی بھی ہیں، لعنتی بھی ہیں۔ بھائی گھبرا تو نہیں ہے؟ جہاں جہاں میری آواز آ رہی ہے میں کہہ رہا ہوں منافق کون ہے؟ صحیح بخاری میں یہ الفاظ میں نے قرآن بھی پڑھا تھا پرسوں ترسوں، لیکن آج وہ حدیث پڑھ رہا ہوں بخاری سے۔ کُنَّا نَعْرِفُ الْمُنَافِقِينَ عَلَىٰ عَهْدِ رسول اللہ بِبُغْضِ مَلِيَّةٍ۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم رسول کے زمانے میں بھی منافق ان کو کہتے تھے جو علی سے پوچھتے تھے۔ رسول کے زمانے میں پتا چلا رسول کے زمانے میں بھی علی کے دشمن تھے۔ کافر مغضوب، مشرک مغضوب، منافق مغضوب۔ اب آئیے پھر چلتا ہوں قرآن کی طرف، اور میں سمجھتا ہوں نوجوان اور بزرگ یہ آج پڑھ کر میں چلا جاؤں تو 10 گھنٹے کی تقریر ہو جائے گی۔ ارشاد ہو رہا ہے سورۃ انفال میں یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوهم الادبار۔ اے ایمان لانے والے، جب رسول کے ساتھ آپ کافروں کے مقابلے میں جائیں، رسول کے ساتھ کافروں کے مقابلے میں جائیں، اللہ کیا کہے؟ اے ایمان لانے والے، جب رسول کے ساتھ آپ کافروں کے مقابلے میں جائیں تو پیچھے دے کر بھاگنا نہیں۔ وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِلْقِتَالِ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَىٰ فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ اور اگر کوئی بھی کسی نے بھی دیکھیں الفاظ کیا کہا، اے ایمان لانے والے، اگر تم رسول کے ساتھ کافروں کے مقابلے میں جاؤ تو پیچھے سے کر بھاگنا نہیں۔ اگر تم میں سے کوئی بھی بھاگا، تم میں سے کوئی بھی، یہاں رشتہ داری نہیں چلے گی۔ اگر تم میں سے دارا ہے دلیل، اگر تم میں سے کسی نے بھی پیٹھ دکھائی تو وہ مغضوب ہے، میں اللہ اس کو جہنم میں ڈالوں گا۔ یعنی جس نے بھی
میدان جنگ میں رسول کے ساتھ ہوتے پیٹ دکھائی، وہ جہنمی بھی ہے مغضوب بھی ہے۔ پتا چلا ساتھ رہنے سے فائدہ نہیں، ساتھ رہنے سے فائدہ۔ پتا چلا جو بھی میدان جنگ سے بھاگا ہے رسول کو چھوڑ کر وہ مغضوب ہے۔ کہو علی بھاگا، کیوں نہیں کہتے ہو علی بھاگا؟ قرآن میں نام تو نہیں ہے، کہو علی بھاگا۔ کہتے علی نہیں بھاگا، کون بھاگا؟ ارے بخاری میں نام تو ہے۔ نعرہ حیدری۔ کوئی حدیث نہیں ہے۔ اگر کوئی بخاری کی حدیث ہوتی کہتے راوی کمزور ہے۔ یہاں راوی کمزور نہیں، یہاں مسلمان مجبور ہے، بیچارہ مجبور ہے کہا جائے، یعنی کافر مغضوب، مشرک مغضوب، منافق مغضوب، جو میدان جنگ سے بھاگا وہ مغضوب۔ میں نے حدیثیں پڑھی، قرآن پڑھا اور تفسیر وہی کیا ہے جو شاہ فہد نے تفسیر چھپائی، وہی ترجمہ۔ آئیے بڑا مزہ آ جائے انشاءاللہ۔ ابھی جو آیت پڑھ رہا ہوں یہ آیت ہے سورۃ شورا کی، آیت کا نمبر ہے 16 16۔ کہیں گھبرا تو نہیں ہے؟ دیکھیں یہ محرم کا مہینہ بیچا جیسے مہمان ہوتا ہے، یعنی آتا بھی جلدی ہے اور جلدی چلا جاتا ہے، یہ ایسا مہینہ ہے۔ دیکھو آج سب صاف ہو گئی، آواز ہے سورۃ شورا، والذین یحاجون فی اللہ من بعد ما استجیب لہ حجتہم داحضۃ عند ربہم وعلیہم غضب ولہم عذاب شدید۔ اللہ نے فرمایا کہ جنہوں نے پہلے میری حجت کو مانا، اللہ نے فرمایا یہ وہ ہیں جنہوں نے میری حجت کو مان کر پھر اپنی حجت بنائی، پہلے مانا پھر گئے۔ میں نے کہا میرے ایک جملے میں تقریر ہے، والذین یحاجون فی اللہ من بعد ما استجیب لہ حجتہم داحضۃ عند ربہم وعلیہم غضب ولہم عذاب شدید۔ اللہ نے فرمایا جو میری حجت کو مان کر پھر گئے اور اپنی حجت لا کر مرائے، پہلے میری حجت کو مانا، مبارکیں تھی، پہلے میری حجت کو مانا، مبارکیں تھی، اور پھر جا کر اپنی حجت بنائی، میری حجت کو چھوڑ کر اپنی حجت جا کر بنائی، تو ان کی حجت میری حجت کے مقابلے میں باطل ہے۔ داحضۃ وہ کوڑی ہے، وہ جھوٹی ہے، وہ باطل ہے۔ وعلیہم غضب ولہم عذاب شدید۔ اللہ نے فرمایا ایسا ہی ہے جن پر میں نے غضب نازل کیا۔ پتا چلا جو اللہ کی بنائی ہوئی حجت کو مان کر چھوڑ کر پھر اپنی بنائے، جو اللہ کے بنائے ہوئے کو چھوڑ کر، جو اللہ کے بنائے ہوئے کو چھوڑ کر اپنا بنائے وہ ہے مغضوب۔ اللہ کے بنائے ہوئے کو مبارکیں دے کر پھر جائے۔ مسلمانوں میں نے اتنا کافی کہا، آگے میں نہیں چلوں گا، جاؤ جا کر تاریخ لکھو کہ کون تھے جب غدیر میں علی کو مبارکیں تھی تو پھر علی کو چھوڑ کر اور کے بنانے کا مقصد کیا تھا؟ پتا چلا جو علی کو چھوڑ کر بات نہیں ہے، کتنا آسان ہو گیا۔ گھبرائے نہیں میرے بھائی، ابھی تو کہا گیا نا کہ یا اللہ ان کا راستہ جن پر تو نے نعمتیں نازل کی ہیں، اور یا اللہ یہ وہ ہیں جو کبھی کافر نہیں رہے، کبھی مشرک نہیں رہے، کبھی منافق نہیں رہے، کبھی میدان جنگ سے نہیں بھاگے،